السلام علیکم ناظرین، اس پلیٹ فارم سے گزشتہ کئی دن پہلے سے ہم نے دو باتیں خاص طور پر تکرار کے ساتھ کہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ لگتا نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ایوان میں ہوگا۔ یہ بات ہم نے کیوں کہی؟ اس کے پیچھے ٹھوس اطلاعات بھی تھی اور ان کا ٹھوس تجزیہ بھی تھا۔ ٹھوس اطلاع یہ تھی کہ عمران خان کے بہت قریب لوگ جن کے ساتھ ان کا راز و نیاز رہا ہے اور جو ان کے مزاج کو جانتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، اور ان سے خود ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان میں یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ شکست کو تسلیم کر سکیں۔ چونکہ وہ ایسا مزاج نہیں رکھتے شکست کا سامنا کرنے کا، لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کریں گے جس سے یہ سارا منصوبہ یعنی عدم اعتماد کا اور پورا آئینی جو پلان ہے یہ سبوتاج ہو جائے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری بات جو ہم نے کہی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک حادثے کا ایک خدشہ لگتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی المیہ رونما نہ ہو جائے۔ یہ بات ہم نے گزشتہ روز بھی کہی۔ سبب کیا تھا؟ سبب بنیادی اور فوری بات تو یہ تھی کہ عمران خان ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مظاہرے کریں، گھیراؤ کریں، لوگوں کو سامنے نہ آنے دیں اور ووٹ نہ ڈالنے دیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جو ماورائے آئین ہوگا۔ تو یہ تو یقینی بنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں ریاست کے مختلف اداروں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور یہ یقینی بنایا گیا کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں یا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ کر کوئی بدنما صورتحال نہ پیدا کر دیں، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ کوئی قتل ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، خون ریزی ہو جائے۔ تو اس کو تو یقینی بنا لیا گیا، لیکن ایوان میں کیا ہونا تھا اس کا اندازہ کسی کو نہ ہو سکا۔ اب یہ آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کر کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کا وفادار ہو، اس بات کو انہوں نے غداری کی بنیاد بنایا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے، اور اس غیر ملکی سازش کا اعلیٰ کار بن گئی ہے اپوزیشن، یا وہ خود بھی اس غداری میں شریک ہے جو پاکستان کے خلاف رجیم چینج کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو رجیم چینج کی بات ہے، جو غداری کے الزامات ہیں، یہ تو فیصلہ ہوتے رہیں گے، یہ لمبا پروسیس ہے۔ عدالت اب بیٹھ گئی ہے اور توقع کی جانی چاہیے کہ عدالت تمام صورتحال کا جائزہ لے کر کسی فیصلے پر پہنچے گی جس سے اس ملک اور قوم کو فائدہ ہوگا، آئین اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ہمیں یہ توقع بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو بہت تشویشناک ہے، جو بہت پرابلمیٹک ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر، جس کا کوئی تعلق عدم اعتماد کے معاملات کے ساتھ نہیں تھا، ایک غیر آئینی کام کیا گیا اور عدم اعتماد کا راستہ روکا گیا۔ اب یہ جو راستہ روکا گیا ہے، یہ بیسیکلی ایک ایسی پریسیڈنس بننے جا رہی ہے کہ جب کبھی کوئی تحریک اعتماد لے کر آئے، آپ کوئی سازش کا کوئی بہانہ، کوئی سہارا لیں اور اس کو سبوتاج کر دیں۔ تو بنیادی طور پر آئین کا سہارا لے کر آئین شکنی کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، اور اس خوفناک صورتحال کا جو ہمیں بظاہر جو فوری شکار نظر آتی ہے وہ حزب اختلاف نظر آتی ہے کہ حزب اختلاف پر اب آوازیں بھی کسے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ان کو جو سلوائی ہوئی شیروانیاں ہیں وہ کرائے پر دے دینی چاہیے، اور انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب نے کہ لہٰذا ان کی شیروانیاں اب جو ہیں وہ پاجامے بن گئی ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بھی جملہ کسا تھا کہ وہ شیروانیاں سلوائے بیٹھے ہیں، ان کو پاجامے نہیں ملیں گے۔ تو بلو دی بیلٹ ہر آدمی گیا۔ تو یہ بلو دی بیلٹ جاتے رہے، ٹھٹا مذاق اڑاتے رہے، لیکن بیسیکلی یہ ٹھٹا مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے، یہ فکر مندی کی صورتحال ہے۔ یہ جو بھی سمجھدار ہے، عقل و فہم رکھتا ہے، آئین اور قانون کی سمجھ رکھتا ہے، ریاستوں کے معاملات کو سمجھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ ریاستیں کس اصول پر زندہ رہتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا یوم سیاہ ہے، ان کے لیے یہ فکر مندی کا دن ہے۔ اور یہ فکر مندی اس لیے بھی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ صرف حزب اختلاف کو صدمہ پہنچا، یہ فکر مندی اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ، وہ ایلیمنٹ، وہ طبقہ جو حزب اختلاف کو غدار قرار دینے کی کوشش میں مصروف تھا، دراصل وہ خود آئین شکنی کا مرتکب ہو گیا ہے۔ یہ جو آئین شکنی کا یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس سے کسی کی جان چھٹے گی نہیں۔ یہ ایک ایسا
پھندا ہے جو کچھ لوگوں نے پکڑ کے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور اب وہ اس سے جان چھڑائیں گے اور ان کی اس سے جان چھوٹے گی نہیں، اور اگر اس سے ان کی جان چھوٹے گی نہیں تو اس کے نتیجے میں ہم ایک اور یوں سمجھیے کہ المیے کا ایک صدمے کا ہمیں سامنا کرنے پڑے گا۔ یہ اسی طرح کا صدمہ ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، جس طرح کے صدمے سے ہمیں بھٹو صاحب کی پھانسی کی صورت میں سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بہت خوفناک الارمنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے آئین شکنی کی، اور اس آئین شکنی میں کون دھرا جائے گا؟ اور صرف وہ جنہوں نے اپنے اقتدار کی جارحانہ طاقت سے آئین کو ایبروگیٹ کیا۔ تو ایک اس کا جو خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اور نئی آئینی جنگ چھڑ جائے گی، اور اور سیاسی جنگ چھڑ جائے گی جو گلی محلے تک چلی جائے گی، اور یہ جنگ ایسی نہیں ہوگی جو ہم پرسکون طریقے سے آئندہ انتخابات کر لیں۔ یہ آئندہ انتخابات اتنے آسانی سے اور سکون سے ہم نہیں کر سکیں گے جس سکون سے 90 دن میں کرانے کے دعوے عمران خان کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ دراصل وہ ایک سنگین غلطی کے مرتکب ہو گئے ہیں، بلکہ جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس جرم میں جو سب سے زیادہ فریق خسارے میں رہا ہے وہ خود حکمران ہیں، وہ عمران خان ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ تو ہمیں ابھی بھی موقع ہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے معاملہ، سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ حکومت کی اپنی جو ٹیم ہے، لائرز کی ٹیم ہے، جو ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے راجہ صاحب، وہ مستعفی ہو گئے ہیں اس صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ اگر میں یہ راز فاش کر دیتا تو ان کو تکلیف کیسی ہوتی، پھر مجھے مزہ کیسے آتا، اس مزے کی کیفیت سے نکلیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے ملک کو کس کوہرام میں، کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے لا قانونیت کی جہنم میں پھینک دیا ہے اس ملک کو۔ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ نے صرف ملک کو تباہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیا ہے۔ خدا حافظ۔